اشرف اسٹوریز کے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ایک بادشاہ اپنی اکلوتی اور خوبصورت بیٹی کو فقیر سے اس کی شادی کیوں کرا دی۔ تو پھر دوستو، اس ویڈیو کو مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو پر وقت مل سکے۔ تو پھر دوستو، بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا اور وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی کی شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلا لیا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی۔ وہ جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اس نے اپنی کنیزوں سے ہنستے ہوئے کہا، یہ تو گول ٹب ہے۔ دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا، کیسے کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا، ذرا چھوٹو موٹو کو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ ایک امیر کا رنگ سرخ تھا، اس نے اسے مرغ کی کل کی کہہ کر پکارا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بےعزتی کرتی رہی، لیکن وہ ایک بادشاہ کو دیکھ کر تو بہت ہنسی کیونکہ اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا، ذرا اسے دیکھو، اس نے چہرے پر کیسی جاڑ بوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے مگر اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ایک آوارہ گرد گویا آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلا لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا اور بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے یہ سنا تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی پیٹی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چل دی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزرے۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ اس نے فقیر سے پوچھا کہ یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکار گاہ اسی کی ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ فقیر نے یہ جواب دیا، یہ میں نے کیا کیا؟ شہزادی نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ بہت خوبصورت باغوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا کہ یہ کس کے ہیں؟ فقیر نے ایسا سے کہا کہ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کے ہیں۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا پایا تخت ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ، میں نے بہت غلطی کی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے یہ بولا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی بات کیوں کر رہی ہو؟ کہا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے یہ پوچھا۔ فقیر نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ ہمیں نوکروں سے کیا کام؟ تم ہر کام کر سکتی ہو
اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھکی ہوں۔ فقیر نے یہ اصرار کرتے ہوئے کہا۔ چونکہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا اور گھر صاف کرنے اور کام کرنے کو بولا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے، پھر ایسا وقت آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہاری کمانے کی باری ہے، میں تمہیں بید لا کر دیتا ہوں، اس سے تم ٹوکریاں بن لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور بید کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بننی شروع کر دی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت والا کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، اس سے کپڑا بون لینا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔ فقیر نے کہا، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرو۔ مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ خرید لیتے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک غسیل بد مزاج سپاہی وہاں سے گزرا۔ اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی۔ اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر اس فقیر کو سنایا۔ تم انتہائی بیوقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ؟ فقیر نے غصے ہوتے ہوئے اپنی شہزادی کو بولا، آخر وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کم از کم ہمیں کھانے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح مغرور شہزادی ایک مددگار باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی، اور اس طرح دونوں میاں بیوی گزارا کر لیتے۔ محل میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہم آپ کو واقعہ بتا رہے تھے ایک مغرور شہزادی کا اور ایک فقیر کا۔ تو میرے دوستو، اس ویڈیو کا پارٹ نمبر 2 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں پلے لسٹ کا لنک موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، امید ہے کہ یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آیا تو لائک کر دیں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو